شہر حیدرآباد کی تعمیر سے قبل چار مینار کی تعمیر ہوئی. محمد قلی قطب شاہ نے اس کو تعمیر کرایا 1591 عیسوی میں، جو 1000 ہجری کی تکمیل پہ 2 سال کے عرصے میں چار مینار کی تعمیر عمل میں آئی. اور اس کے بعد جو ہے شاہی محلات اور دوسرے عمارتیں، پھر ایڈمنسٹریشن جو ہے گولکنڈے سے یہاں پر شفٹ ہوا. تو چار مینار کی تعمیر میں جو تمام چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ شاہجہانی محلات اور شاہجہانی جو مانومنٹس ہیں جس میں سنگ مرمر کا زیادہ استعمال ہوتا تھا، ویسی چیزیں جو دکن میں اویلیبل نہیں تھیں. اور یہاں پر جو کام لیا گیا ہے نفیس چونے کا، گرینائٹ اسٹون اور چونا، اس پر جو ہے تقریباً عمارتیں، قلعے وغیرہ سب بنائے گئے ہیں. اور اس عمدگی کے ساتھ بنائے گئے ہیں، اس خوبصورتی کے ساتھ بنائے گئے ہیں کہ وہ آج بھی جو ہے 400 سال کے بعد جو ہے آپ کو چونے کی تعمیر میں پختگی نظر آئے گی. تو چار مینار کی تعمیر جو ہوئی ہے یہ ایک بیسیکلی 100 فٹ بائی 100 فٹ کی جو ہے عمارت ہے، جس کی چاروں بنیاد کی کرسی سے 4 شاہراہیں جاتی ہیں. اور وہاں اسی پر جو ہے 4 بلند کمانیں بنی ہوئی ہیں، اور دونوں کمانوں کے بیچ میں ایک بلند مینار 180 فٹ ہے. اور اس طرح سے جو ہے چار مینار، لیکن اس کے وسط میں نیچے بنیاد کی کرسی پر ایک شاندار فوارہ تعمیر کیا گیا ہے جو چاروں کمانوں سے اس کا نظارہ ہوتا ہے. تو یہ جو فوارہ ہے یہ پانی کا جو سپلائی کا جو سسٹم تھا اس وقت جنپلی سے حیدرآباد شہر کو پانی لانے کا انتظام تھا. تو یہاں کے فوارے میں جو پانی استعمال ہوتا تھا، اور مسجد تھی اور مدرسہ تھا. چار مینار کا جو اوریجنل مقصد ہے اس میں مدرسہ اس کا نام ہے چار مینار کا، اور اوپر چھوٹی سی مسجد ہے اور نیچے فوارہ ہے. یہ قطب شاہی دور کی یادگار ہے. تو اس فوارے کی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ فوارے عام طور پر باغات میں تعمیر ہوتے ہیں، اور ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں چاہے شمالی ہند ہو یا جنوبی ہند ہو، باغات میں فوارے ایک لائن میں ترتیب دیا جاتے ہیں خوشنمائی کے لیے، اور اس کے چلنے سے جو آواز آتی ہے اس میں زندگی معلوم ہوتی ہے. تو فوارے کی بڑی عظمت ہے. چار مینار کا جو فوارہ ہے یہ اس کا اوریجنل فوارہ قطب شاہی دور کا کچھ الگ تھا. ڈاکٹر زور لکھتے ہیں کہ وہ علیحدہ شکل کا تھا، اور یہ فوارہ بعد میں جو ہے اس کو نصب کیا گیا. اور اس کی جو شکل ہے مختلف ہے، لیکن اس میں بھی خوبصورتی برقرار ہے. تو یہ جو ہے یہ میٹالک ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اس میں پتھر استعمال ہوتا تھا، بلیک بیسالٹ اور گرینائٹ کا فوارہ بنا ہوا تھا. لیکن یہ جو فوارہ ہے آج ہم جو دیکھتے ہیں یہ علیحدہ ہے، جو اسی طرز کا فوارہ قریب 4 محلے میں بھی جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ نظام کے دور کے فوارے. تو اس فوارے کی یہ جو بلندی تھی، یعنی لوگ جو گرما کے موسم میں چار مینار میں آتے تو اس کے فوار سے جو ہے بڑے خوش ہوتے، اور اطراف جو ہے گھنٹوں اس کا گزارتے، کیونکہ تفریح کا ذریعہ تھا. اور چار مینار واز دی سینٹرل پوائنٹ فار ایوری نیوز، ایوری آفیشیل نیوز، ان آفیشیل نیوز. تو چار مینار کی جو ہے یہ اہمیت شروع سے رہی ہے. اور حتیٰ کہ آخری میں نواب میر عثمان علی خان کی جب تخت نشینی عمل میں آئی تو اس کا اناؤنسمنٹ بھی یہ فوارے کے قریب سے ہی کیا گیا. اور جب کوتوال جو اس وقت کا ہوتا تھا یہ آرڈرز پڑھتے تھے، اور کہ اس وقت جو ہے حکمران تبدیل ہو چکا ہے اور یہ جانشین جو ہے بن چکے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ چار مینار کی جو بنیاد کی کرسی ہے جہاں پر گرینائٹ فلور ہے، اور وہاں جانے کی اور ایک خاص بات یہ ہے جب سیاح چار مینار میں داخل ہوتے ہیں تو ایک کمان کے اندر سے اس کی خوشنمائی کا نظارہ کرتے ہیں، پھر لیفٹ سائڈ سے جو ہے اوپر جاتے ہیں، اور اس کے بعد تمام بلندی پر جانے کے بعد پورے میناروں کی اور وہاں سے شہر کا نظارہ کرنے کے بعد جب یہ واپس آتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے یہ فوارہ استقبال کرتا ہے، جس سے جو ہے ان کی تھکان تھکاوٹ وغیرہ سب دور ہوتی ہے. تو پانی کا جو استعمال ہوا ہے قطب شاہی دور میں ہو یا آصف جاہی دور میں ہو، اس کی بڑی اہمیت رہی ہے. اور یہ جو جمالیاتی ذوق کا ایک نمونہ ہے
کہ فوارہ ایسے ہی نہیں کہ بنا دیا گیا جس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، بدصورتی ہے. تو اس طرح کے فوارے اسپین میں بھی تھے، الحمرا پیلیسس میں جو ہے یہ ہیں. اور یہ فوارہ جو ہے کورڈ ہے، ورنہ انڈر دی اسکائی عام طور پہ باغات میں فوارے ملیں گے، لیکن چار مینار میں اوپر آپ کو جو ہے مدرسے کی جو فلور ہے جہاں پر کمانے ہیں اور وہ ملیں گے. تو اس طرح جو ہے. اور دوسرا اہم فوارہ جو حیدرآباد میں قطب شاہی دور کا ہے وہ جلو خان شاہی، یعنی جو 4 کمانیں ہیں، مچھلی کمان، کالی کمان، سحر باطل کی کمان، 4 کمان، اس کے وسط میں ایک کمان سے دوسری کمان کا فاصلہ 700 فیٹ ہے. تو ایک کمان سے گلزار ہاؤس کا فاصلہ 350 فیٹ ہے. تو 350 فیٹ ہر طرف سے سنٹر میں جو ہے ایک بڑا ہاؤس بنایا گیا تھا قطب شاہی دور میں. جلو خان شاہی اس ایریے کا وہ اس وقت جو ہے اس نام سے پکارا جاتا تھا. اور یہاں پر اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ 12 سائیڈڈ ہے اور اس میں بھی جو ہے پانی کی روانگی ہے، یعنی وہ ہے فوارے میں لائف ہے، اور جانوروں کے لیے یہ پانی کا استعمال ہوتا تھا. اور دوسرے جو اس کا نام گلزار ہاؤس ہے، تو گلزار ہاؤس یعنی اطراف میں جو باغات تھے یہ پانی استعمال یہ گلزار ہاؤس سے استعمال ہوتا تھا. تو اور چاروں طرف سے اس کا نظارہ 4 کمانوں سے ہوتا تھا. اور پھر شاہی محلہ سے جو ہے گلزار ہاؤس کا نظارہ ہوتا تھا. پھر عوام جب گزرتے تو یہ بڑے محظوظ ہوتے اور بڑے خوش ہوتے کہ بھئی ہمارے شہر میں کس قسم کے فوارے ہیں. تو اسی طرح شاہی محلات کے فوارے تھے، اور اس کے بعد نوابوں کے دیوڑیوں میں اور دوسری جگہ بھی کاپی کرتے ہوئے آئے. پھر بعد میں موسیٰ ندی کے کنارے بھی جو ہے کچھ فوارے بنے، اور کچھ رہ گئے، کچھ نہیں رہ گئے. اور کچھ ایک فوارہ جو ہے قطب شاہی دور کا امین باغ میں تھا، تو وہ وکٹوریہ میٹرنٹی ہاسپٹل کے صحن میں جو ہے وہ فوارہ قطب شاہی دور کا موجود ہے. وہ اس وقت وہ ہائی کورٹ کے پریمیسز میں چلا گیا ہے. تو وہ اوریجنل جس پر جو ہے یہ ایلیفنٹس ہیں، یعنی ہاتھی ہیں، اور اس پر شیر سوار ہے، اور اس کے منہ سے جو ہے پانی نکلتا ہے اور وہ فوارے کا پانی جو ہے حوض میں گرتا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ اوریجنل فوارہ ہے. اور چار مینار کا جو فوارہ ہے اس کا جو سسٹم ہے 8 سائیڈڈ ہے. 8 سائیڈڈ ہے یعنی 8 سائیڈڈ 8 پہلو ہے سسٹم، اور اس کے اوپر جو ہے اسکوائر ہے. یہ گرینائٹ میں بنے ہوئے ہیں. اور اسی طرح کے جو فوارے تھے یا ہاؤس تھے گولکنڈے میں چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں ابراہیم قطب شاہ کے دور کے، یعنی محمد قلی قطب شاہ کے دور سے پہلے ان کا والد کا جو دور تھا 1550 سے 1580 تک ان کی حکومت تھی. اور محمد قلی کی جو حکومت تھی 1580 سے 1611-12 تک تھی. تو اس دوران میں کافی عمارتیں ایسی ذوق سے بنائی ہیں یہ جو آج بھی جو ہے ان کی یاد آتی ہے عمارتیں دیکھنے کے بعد. اس سلیقے سے بنائی گئی ہیں، اس کی اتنی مضبوطی ہے، اس کی بلند خیالی نظر آتی ہے ان بادشاہوں کی. تو یہ گولکنڈے میں ہو اور خود قطب شاہی گنبدوں میں بھی کچھ فوارے اور حوض ہیں قطب شاہی دور کے اور نظام کے دور کے. تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ چار مینار تعمیر ہوا، تو چار مینار کے بھی جو ہے وہ ہیں. تو اس طرح. اور ایک خاص بات یہ بتاؤں کہ چار مینار کا جو فوارہ تھا ایک 20-25 سال تک اس کو نکال کر سنٹرل محکمہ آثار قدیمہ نے گولکنڈے میں جو ہے اس کو رکھ دیا تھا کہیں فصیل کے کنارے وغیرہ. تو میں جب مضامین لکھتا تھا سیاست میں تو اس کو کور بھی کیا تھا کہ گولکنڈے میں جو ہے یہ چار مینار کا فوارہ رکھا ہوا ہے اور یہ تمام چیزیں. تو اس کے بعد میں ہوا یہ کہ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو واپس لایا جائے اخبارات کے تھرو، اخبارات کے ذریعے اور بڑے بڑے انفلوئنشل آفیسرز کے ذریعے اور کچھ منسٹرز کے ذریعے، لیکن مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی. یہ فوارہ گولکنڈے میں پڑا رہا. اور ایون سینٹرل آرکیالوجی کے لوگ آفیسر بھی جو ہمارے سسٹر ڈپارٹمنٹ تھا سینٹرل آرکیالوجی اسٹیٹ آرکیالوجی، تو انہوں نے بھی سنی انسنی کرتے تھے. تو اس طرح رہے گا. لیکن ایک دن جو ہے مجھے دہلی بھیجا گیا کچھ سرکاری کام سے 1999 میں 1999 میں. اور
مرکزی محکمہ آثار قدیمہ میں کام تھا تو وہاں پر گیا میں، اور اتفاق سے کچھ ایسا ہوا حسن اتفاق سے کہ ڈائریکٹر آف کنزرویشن ایک مسٹر گروور تھے، تو ان کے پاس مجھے لے گئے اور کچھ یہاں کے باغات اور یہاں کی آبرسانی کے سسٹم کے بارے میں جو ہے ہم ڈسکس کرے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ ہمایوں کے مقبرے میں کام شروع ہونے والا تھا، تو سینٹرل آرکیالوجی والے کسی پرائیویٹ لوگوں کو دیے تھے وہ، تو بڑے فکر مند تھے کہ بھئی کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ آپ جائیے اور دیکھیے۔ تو میں گیا، دیکھا، تو اس کے بعد میں آ کر یہ میں نے مسٹر گرور کو بتایا کہ آپ نے یہاں دہلی میں بڑا اچھا انتظام کر رہے ہیں ہمایوں کے مقبرے میں، کہ اوریجنل لے آؤٹ نکال رہے ہیں اور ہاؤس، فوارے، یہ تمام چیزیں ہمایوں کے مقبرے میں آپ جو ہے ریسرفیس کر رہے ہیں، تمام جو زمین میں دبے ہوئے تھے، اور اس کا لیول ہے گارڈن کا، یہ تمام چیزیں جو ہے پبلک کے لیے لا رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن آپ دکن میں جو پورے سارے ہندوستان پر آپ کا کی عملداری ہے محکمہ آثار قدیمہ کی، لیکن دکن میں چار مینار کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اور میں نے تفصیل بتائی کہ جو ہے فوارہ وہاں پر نکال کر مرسیلیسلی جو ہے گولکنڈے میں پھینک دیا گیا ہے، اور اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ بڑے اچانک بہت وہ ہوئے، اور فوراً جو ہے وہ فون کیے یہاں کے آفیسر کو، ایک مسٹر گہلاٹ ہوا کرتے تھے، کہ ان سے یہ پوچھا کہ بھئی کہ واقعی چار مینار میں کوئی فوارہ تھا؟ اس کا 5 منٹ میں مجھے جواب دو۔ تو وہ 5 منٹ میں جو پھر جواب آیا کہ واقعی ایک فوارہ نہ صرف تھا بلکہ اس وقت رکھا ہوا ہے گولکنڈے میں۔ تو انہوں نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ اٹ شوڈ بی شفٹیڈ امیڈیٹلی، ود ان 2 days 3 days اٹ مسٹ بی شفٹیڈ، اٹ شوڈ بی شفٹیڈ۔ تو اور بعد میں مجھے تفصیلی رپورٹ دے دیجیے کہ اس چار مینار کے فوارے کو کیوں شفٹ ہوا، کیا ہوا۔ تو اس طرح جو ہے مجھے وہ مبارکباد دیے، میں ان کو مبارکباد دیا کہ صاحب ایز پر آرکیولوجیکل ایکٹ وی شوڈ ناٹ ٹچ دی مانومنٹ۔ خیر یہ جو ہو گیا ہو گیا، لیکن جو ہے بڑی خوشی ہوئی جب میں دہلی سے حیدرآباد آیا اور اس کے بعد چار مینار گیا، تو یہ سسٹم جو بند کیا ہوا تھا اس کو لیبر لگا کر اوپن کیا جا رہا تھا، اس میں سینڈ یعنی ریتی بھری ہوئی تھی، اور سسٹم بالکل انٹیکٹ تھا۔ اور پھر اس کے بعد 1-2 دن کے بعد جو ہے فوارہ لا کر فکس کرے، اور پھر شام سے جو ہے چلنے لگا۔ تو اس طرح یہ اسٹوری جو ہے کئی مرتبہ لکھی گئی، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی، آخری میں کامیابی ہوئی۔ تو اس وقت جو ہے مجھے یہ تمام چیزیں یاد آ رہی ہیں 1999 میں ہم کامیابی حاصل کرے چار مینار کے فوارے کی۔ اور گلزارس کے فوارے کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ اوریجنلی جو ہے یہ 12 سائڈڈ بہت بڑا فاؤنٹین تھا، لیکن جب ٹرافک زیادہ ہو گئی، عوام کثرت سے جو ہے یہ چار مینار کی طرف آنے لگی، تو اس کا سائز جو ہے چھوٹا کیا گیا، اور پھر ذرا ڈفرینٹ قسم کا ایک فوارہ بنایا گیا، سسٹم چھوٹا ہو گیا، ہاؤس چھوٹا ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ نظام کے دور کے بعد، خصوصاً 56 کے بعد، اب جو شکل ہے وہ غالباً آندھرا پردیش بننے کے بعد یا 56 58 60 کی ہے، وہ اس کو سرکولر کر دیا گیا، اور اس طرح جو ہے اس کو ری ڈیزائن پھر جو ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا محکوموں سے کہ اتنے تاریخی فوارے ہیں، اس کو جو ہے چلتے رہنا چاہیے، اٹ مسٹ بی فنکشن رہنا چاہیے، چار مینار کا ہو یا گلزارس کا۔ اس سے جو ہے ہمارے شہر کی خوشنمائی سیاحوں میں اور یہاں کے لوگوں کو پڑتی ہے۔ تو بس اتنا ہی جو ہے ہمارا عرض ہے۔